میں پہلے سندھیا کی، اب میں زارا بلال خان ہوں. میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. میں ایک بات چیک کرنا چاہتی ہوں جو آپ کہہ رہے تھے، جیسے کہ کوئی مورتی وغیرہ نہیں ہے، لیکن کیرلا میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک مجسمہ ہے جو چٹان سے نکل رہا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ صرف سوال پوچھنے کے لیے. میں نے کہا کہ کوئی مورتی نہیں ہے، لیکن وہ کیرلا میں کیسی جگہ جانتی ہیں جہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ پہاڑ یا چٹان میں ایک مجسمہ ہے، وہ بڑھ رہا ہے. یہ کیسے بڑھ گیا ہے؟ یہ سوال، اس کا مطلب ہے کہ اس مجسمے میں کچھ ہے. بہن، کیا آپ جانتی ہیں کہ پہاڑ کب بڑھتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتی ہے؟ ہاں، تو اگر آپ جانتی ہیں تو اسی طرح مجسمہ بھی بڑھ سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کوئی جان ہے. نہیں، یہ جیسے چٹان کے اندر سے نکل رہا ہے. چٹان پر کوئی مجسمہ نہیں ہے، یہ چٹان کے اندر سے آ رہا ہے. تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں بہنوں، چٹان کے اندر سے آ کر پہاڑ بھی بڑھ سکتا ہے بہن. یہ کیسے بڑھتے ہیں؟ اب جانتے ہیں، ارضیات میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ مسلسل بڑھ سکتا ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ کچھ سال پہلے گنیش کا مجسمہ تھا جو دودھ پی رہا تھا. یہ اوسموسس کا ایک سادہ سائنسی عمل ہے. یہ اوسموسس کا ایک سادہ عمل ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک جگ ہو جس میں نلکی ہو اور آپ اس پہ دودھ ڈالیں تو وہ خود بخود اوپر آ جائے گا. یہ اوسموسس ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجسمہ دودھ پی رہا ہے. اور اسی طرح بہت سے ٹیلی ویژن چینلز بے نقاب ہوئے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے بہن کہ یہ بے جان اشیاء ہیں. جیسا کہ ویدا میں واضح طور پر یجروید باب نمبر 32 آیت نمبر 3 میں ذکر ہے، نہ تسیہ پرتیما استی، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی مجسمہ نہیں، کوئی نقش و نگار نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. امید ہے کہ اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا بہن. لیکن ایک بات، پھر وہ شکل اندر سے کیسے آ رہی تھی؟ ایک شکل ہے جو باہر آ رہی ہے. بہن، آپ شکل کو جانتی ہے؟ جہاں تک شکل کا تعلق ہے، انسان خود بھی تراش کر شکل بنا سکتا ہے. خود بخود قدرتی طور پر بھی آ سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسے بہت سے بیانات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ کچھ درخت ہیں جن پر اوم لکھا ہوا ہے، یا کچھ درخت ہیں جن پر لا 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 لکھا ہوا ہے. دیکھیں، ان سب باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم سچائی کی بات کر رہے ہیں بہن. اور بہت سے پہاڑ ایسے ہیں جو انسانی چہروں جیسے نظر آتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھے؟ تو اگر قدرتی طور پر کوئی چیز کسی چیز سے مشابہت رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی معجزہ ہے. آپ کو ہندو صحیفوں، قرآن اور بائبل کی پیروی کرنی چاہیے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تصویر نہیں ہے. پتھر انسان جیسا لگ سکتا ہے، تصویر جیسا لگ سکتا ہے، مجسمہ جیسا لگ سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے بہن. شکریہ. اور ان میں سے بہت سے پتھر، تصویریں اور بت اگر گر جائے تو ٹوٹ جاتے ہیں. جب یہ اپنی مدد نہیں کر سکتا تو اس نے آپ کی مدد کیسے کی؟ اور میں بہن، امید یہی سوال ہے. شکریہ. سر، میرا نام پروفیسر سدھی ہے. میں پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں اور تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں. اللہ کے کرم سے میرا ریاضی بہت مضبوط ہے. سب سے پہلے میں آپ کی محنت کی قدر کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کی عمر سے دوگنا عطا کرے جو اس نے آپ کو دی ہے. اور میں یہاں موجود تمام مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے سوال پوچھنے کا موقع دیا. سر، میں نے بھگوت گیتا پڑھی ہے، میں نے رامائن بھی پڑھی ہے کیونکہ میں ہندو ہوں. میں مندروں اور سب کچھ کا خیال رکھ چکا ہوں. لیکن میرے بہنوئی مسلمان ہیں، انہوں نے مجھے قرآن نہیں دیا، میں نے اسے 2 بار پڑھا ہے. اور میں کھلے عام کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے قرآن پر بہت سختی سے عمل کر رہا ہوں. میں نے آپ کی نماز کو انگریزی میں ترجمہ کیا ہے. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، سب جہانوں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، قائم رکھنے والا اور روزی جزا کا مالک ہے. میں اسے 12 بار، 15 بار، 20 بار پڑھ رہا ہوں. میں اوقات نہیں دیکھتا، میں بس کھڑا ہو کے اللہ سے دعا کرتا ہوں. اور میں اس سے بہت مطمئن ہوں. اگرچہ صرف ایک سوال ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا میری آمدنی کا ذریعہ. ریاضی میں بہت مضبوط ہوں. میں اسٹاک مارکیٹ میں ٹیکنیکل اینالسٹ ہی ہوں. میں FNO مارکیٹ یعنی فیوچر اور آپشن میں بھی بہت مضبوط ہوں. مجھے نہیں معلوم یہاں کتنے لوگ اسٹاک مارکیٹ کو سمجھتے ہیں. انتہائی ذہین ریاضی اور بہت ذہانت سے کھیل کھیل کر میں ہمیشہ محفوظ رہتا ہوں اور مہینے کے آخر میں ہمیشہ منافع میں ہوتا ہوں. یہ ایک ریاضی کا کھیل ہے جسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں. کیا اس طرح کی آمدنی کے ساتھ آگے بڑھنا ٹھیک ہے؟ میں پچھلے 3 سال سے اس میں مبتلا ہوں. میں پیسہ کما رہا ہوں، میں جتنا چاہوں پیسہ کما سکتا ہوں، جس سطح تک چاہوں کما سکتا ہوں. لیکن میں کچھ غلط کمانا نہیں چاہتا. اگر یہ غلط ہے تو میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا اور میں ہمیشہ کے لیے تدریس کے شعبے میں چلا جاؤں گا. الحمدللہ.
بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں اس کی قدر کرتا ہوں. بھگوت گیتا، رامائن اور ہندو مذہبی کتابیں پڑھنے کے بعد انہوں نے قرآن 2 بار پڑھا اور وہ اس سے متفق ہے. ان کے بہنوئی مسلمان ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے، اور یہاں تک کہ میں ریاضی میں مضبوط ہوں. اور اسکول کے دنوں میں معیار 1 سے لے کر 9-10 تک میں نے ہمیشہ قیمت وصول کی. کہنے کے بغیر سر، دماغ کو حیران کرنے والی یادداشت. میں نے آپ جیسا شخص کبھی نہیں دیکھا، اور اگر خدا کا کرم ہوا تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کی جگہ رہوں گا. اگر خدا کی مرضی ہے تو میں اس پلیٹ فارم پر آپ کا شاگرد بنوں گا انشاءاللہ. پہلے میں سوال کی طرف آتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ان کے آخری تبصرے کا جواب دوں گا. جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ آپ سٹاک مارکیٹ میں فیوچر اور آپشنز وغیرہ کے بارے میں ہیں اور آپ ریاضی اور تجزیے میں اتنے ماہر ہیں کہ ہر مہینے کے آخر میں آپ کو ہمیشہ منافع ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمائی حلال ہے یا حرام؟ جہاں تک سٹاک مارکیٹ کا تعلق ہے، سٹاک بذات خود حرام نہیں ہے جب تک آپ جن سٹاکس میں لین دین کرتے ہیں وہ اسلام کی ہدایات کے مطابق ہیں. اسلام میں جو چیز حرام ہے وہ ربا ہے، یہ سود ہے. قرآن میں 8 مقامات پر اللہ فرماتے ہیں کہ ربا حرام ہے. سورہ آل عمران آیت 130 اور سورہ نساء آیت 161 میں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں 3 بار. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 276 میں. اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 میں بھی اس میں کہا گیا ہے کہ ربا، سود یا بیاج کے مطالبات کو چھوڑ دو. اور جو لوگ ربا اور سود کے مطالبات کو نہیں چھوڑتے، آیت نمبر 279 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. تو سودی لین دین حرام ہے، لیکن شیئر مارکیٹ کسی حد تک اسلام کے اصولوں یعنی نفع و نقصان میں شراکت داری کے مطابق ہے. شیئر کی صورت میں بینک سے قرض لینے کے بجائے ہم شراکت دار بناتے ہیں، کیونکہ بینکنگ سسٹم امیر کو اور امیر ضریب کو اور ضریب بناتا ہے. یہ چیزوں کو حتیٰ کہ معاشرے میں بھی فروغ دیتا ہے. جیسے کہ اسی کی دہائی میں بینک جوا خانوں اور شراب خانوں کو فنڈ دیتے تھے، اور اسلامی نظام مختلف ہے، اسلامی بینکنگ مختلف ہے. تو اسلام نفع و نقصان میں شراکت داری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. سٹاک مارکیٹ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ایک شیئر خریدتے ہیں نا، تو آپ اس کمپنی میں شریک بن جاتے ہیں، چاہے وہ 1% ہو، 10% ہو، 0.1% ہو یا 0.01%. تو نفع و نقصان میں شراکت داری اسلام میں پسندیدہ ہے. تو اگر آپ سٹاک مارکیٹ اور شیئرز میں لین دین کر رہے ہیں، جب تک کہ یہ اسلامی شریعت کے دائرے میں ہے، جب تک آپ کسی ایسی کمپنی کے شیئرز نہیں خریدتے جو شراب کا کاروبار کرتی ہو، سود پر مبنی کاروبار کرتی ہو، مالیاتی کمپنیاں ہوں، چاہے وہ بینک ہوں یا مالیاتی آلات بنانے والی کمپنیاں ہوں، یا ایسی کمپنیاں جو میڈیا میں فحاشی یا اریانی پھیلاتی ہوں، تو اگر آپ جس کمپنی میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ معاشرے کی برائیوں میں سرمایہ کاری نہیں کر رہی، جیسے شراب نوشی یا منشیات یا فارماسیوٹیکل کمپنیاں، تو وہ جائز ہیں. منشیات سے مراد کوکین اور براؤن شوگر ہے، یا پھانسی سے متعلق کاروبار جیسے فلم انڈسٹری ہو سکتی ہے. تو اگر آپ ان کمپنیوں کے شیئرز خریدتے ہیں تو یہ حرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قیاس آرائی میں ملوث ہیں، یعنی جوا کھیل رہے ہیں، جیسے سٹاک مارکیٹ میں لوگ ابھی خریدتے ہیں اور 2 منٹ بعد ہی بیچ دیتے ہیں کسی پیشگی معلومات یا کسی اور وجہ سے، تو جوا اسلام میں حرام ہیں. اگر آپ کی سٹاک مارکیٹ اچھی ہے، آپ اس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، طویل مدت کے لیے رہنا چاہتے ہیں، شراکت دار بننا چاہتے ہیں، منافع کمانا چاہتے ہیں، تو میں خود بھی سٹاک مارکیٹ میں شامل ہوں. سر، آپ میرے اصل سوال کا جواب نہیں دے رہے جو میں پوچھ رہا ہوں. یہ فیوچرز اور آپشنز کی بات ہے، یہ پٹ اینڈ کال کی بات ہے. میں آ رہا ہوں. آپ صرف 10 روپے دے کر 100 روپے کے سٹاکس خرید سکتے ہیں اور آپ انہیں سالوں سال اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. آ رہا ہوں. جی سر. مجھے جامع جواب دینا پسند ہے بجائے اس کے کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، معذرت کہ میں نے خلل ڈالا. اب فیوچرز آپشن کی طرف آتے ہیں، جس میں آپ حصے کے شیئرز خریدتے ہیں اور اس کے اندر ڈیل کرتے ہیں وغیرہ. فیوچرز کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کچھ حصہ ادا کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس ہے تو میں جانتا ہوں کہ آپ اسے بیچ سکتے ہیں، پھر آپ اس پر سیکیورٹی بھی رکھ سکتے ہیں. پھر ایک اور شخص ہے جو ڈیریویٹیوز کے ساتھ ہے، جو حتیٰ کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، میں شاید آپ کی طرح ماہر نہ ہوں لیکن میرا مطلب ہے. تو فیوچرز میں لین دین کرنا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. مارجن ٹریڈنگ
कुछ चीजों में जैसे रियल एस्टेट, आप उसका 10% खरीदते हैं और फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप फ्लैट खरीदें तो वक्त पर अदायगी करनी होती है। फर्ज करें अदायगी का वक्त 2 साल है, आप अभी 10% देते हैं, बाद में 20% रेट्स बढ़ जाते हैं, आप बेच देते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं होता, फ्यूचर्स में भी ऐसा नहीं होता। तो जो कि आपके पास चीज मौजूद नहीं होती, आपने सिर्फ कुछ रकम अदा की होती है और फिर कोई और आपकी पुश्तपनाही करता है कि अगर कीमत नीचे जाए तो वो हेजिंग करते हैं। आप जानते हैं हेजिंग क्या है? वो हेजिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन खालिद स्टॉप, जब तक वो चीज जिसमें आप लेन देन कर रहे हैं अगर वो इस्लामी है तो वो जायज है। और आप मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये सब चीजें जो आपको मिलती हैं, आपको बड़ी आमदनी मिलती है, अगर ये जायज नहीं है तो आपको पसंद नहीं आएगी। देखें, जो पैसा आप कमाते हैं, जैसा कि आपने कहा, अगर वो जायज नहीं है तो आप उसे रोक दें। तो क्या हुआ? हमें इस दुनिया और आखिरत में सुकून चाहिए। अगली दुनिया का सुकून ज्यादा तवील है। तो अगर आप हलाल कमाई कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई मिलेगी। और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करता हूं कि आपको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सुकून और कामयाबी अता फरमाए। उम्मीद है कि इससे जवाब मिल गया होगा। शुक्रिया जनाब, आपकी तारीफ का शुक्रिया। मैं इस पर जरूर अमल करूंगा सर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। नाइक, मेरा नाम मोनिता है, मैं एक मीडिया प्रोफेशनल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मुसलमान के लिए प्रसाद कबूल करना हराम है? और क्यों? ये सवाल पूछना है कि क्या मुसलमान के लिए प्रसाद कबूल करना हराम है या नहीं। प्रसाद वो खाना है जो खुदा को या हिंदू मत में बुतों को पेश किया जाता है। कुरान में कम से कम 4 मुख्तलिफ मकामात पर यह बात कही गई है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173 में, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, सूरह इनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 में और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में यह कहा गया है कि फमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, तुम्हारे लिए मुर्दार गोश्त, खून, सूर का गोश्त और वो खाना जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो हराम है। तो वो खाना जिस पर अल्लाह ताला के सिवा किसी और का नाम लिया जाए उसे हराम कहा जाता है। इसी वजह से प्रसाद को कबूल करना और प्रसाद खाना इस्लाम में मना है। और अगर आप वेदों को भी पढ़ें तो वेदों में भी ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है, ना तस्या प्रतिमा अस्ति, यानी उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मुजस्सिमा नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है। यहाँ तक कि वेद में बुत को खाना देना भी मना है। तो यही वजह है कि चूंकि वेद में ये मना है, इसलिए बुतों पर खाना रखना गलत है। इसी तरह चूंकि कुरान भी इससे मना करता है, इसलिए हमारे लिए यानी मुसलमानों के लिए इसे कबूल करना या खाना गलत है। बहन, उम्मीद है कि इससे आपका सवाल हल हो गया होगा। सर एक और बात, मैं सिंधी हूँ और मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। गुरुद्वारे में कोई बुत नहीं होता, वहाँ सिर्फ ग्रंथ है। हम फिर भी गुरुद्वारे में प्रसाद रखते हैं, उसे काना प्रसाद कहते हैं, लेकिन आप फिर भी उसे कबूल नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? ये है, कबूल नहीं किया, ये किसी बुत को पेश नहीं किया जाता है। ये ठीक है बहन, मैं गुरु ग्रंथ का भी तालिब इल्म हूं और यहाँ तक कि सिख सहीफों के मुताबिक आदि ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, ये खुदा की वहदानियत के बारे में बात करता है और ये कहता है कि कादिर मुतलक खुदा के पास कोई बुत नहीं, कोई तस्वीर नहीं। अल्लाह ताला की मुख्तलिफ सिफात बयान की गई है, रहीम, करीम, अल्लाह मुख्तलिफ नाम है। अब तक हम एक साथ चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब आप गुरुद्वारे जाते हैं, हालांकि सिख मत उस खुदा के तसव्वुर पर यकीन नहीं रखता जिसमें तस्वीरें हों, लेकिन फिर भी वो ग्रंथ को गुरु के तौर पर पूछते हैं, क्योंकि गुरु अब नहीं रहे। और इस पर जब वो खाना देते हैं तो ये बाल वास्ता तौर पर मिलता जुलता है। अगरचे सहीफों के मुताबिक बुत परस्ती मनाम में, तो उस खाने के बिल वास्ता देने की वजह से हत्ता के गुरु ग्रंथ के मुताबिक भी अल्लाह ताला को खाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपके अल्लाह ताला को खाना देने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? कुरान सूरह इनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में कहता है कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन उसे खिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपके अल्लाह ताला को खाना देने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? तो बहन, आप आदि ग्रंथ की पैरवी नहीं कर रहे। अब चूंकि आप आदि ग्रंथ की पैरवी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला को खाने की जरूरत नहीं है।
وہ بغیر خوراک کے زندہ رہ سکتا ہے، وہی سب کو کھلانے والا ہے۔ امید ہے کہ اس سوال کا جواب ملے گا۔ وآخرت دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو سپیچز ہیں وہ تو آپ نے سنے ہوں گے، اور اکثر جو ان کو سپیچز ہوتے ہیں تو وہ سوال اور جواب پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک ان کو جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک معاملہ بہت ہی سنجیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو ایک اللہ کے وحدانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے مت جھکیں۔ اسی طرح ہندوازم کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو اس کی جو بت ہے ان کی تعداد بھی معلوم نہیں۔ کرشنا اور پلانا ڈنگرانا کچھ عجیب و غریب نام ہے ان کا، جس کو ہم ذکر بھی یہاں پر نہیں کر سکتے، لیکن بہت ہی جو ہے نا ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے ان کی۔ تو ہندوؤں کا عام طور پر رواج یہ ہے کہ وہ پتھر سے یا لکڑی سے بت بنا کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کو خوب پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا بے جان چیز ہے، یہ حرکت نہیں کر سکتے، پھر بھی ان کی پوجتے ہیں، ان کا پوجا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ لڑکی جو ہے نا یہ سوال کرتی ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بت وغیرہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ حرام ہے، تو پھر کیوں کیرلا میں ایک بت ہے جو کہ پتھر سے بنا ہوا ہے اور وہ بڑھ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے جو کہ وہ گروتھ کر رہا ہے۔ چلے مان بھی لے کر وہ بڑھ رہا ہے تو کیا اس سے اس کی خدائی ثابت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو بھائیو دوستو، یہ جتنے بھی بت ہے اور جتنے بھی یہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہوتے ہیں، قیامت کے دن یہ اور اس کے جو پوجنے والے ہیں یہ سب کے سب جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، اور اس کی جو ایندھن ہے وہ لوگ ہے اور پتھر ہے۔ تو یہاں پر جو لڑکی ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پتھر سے بنا ہوا مورتی ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بہت بہترین جواب دیا کہ آپ نے ارضیات میں یہ پڑھا ہوگا، ارضیات میں کہ پتھر چٹانیں اس میں کچھ اس طرح بھی ہوتی ہے جو کہ بڑھ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پتھر بڑھ رہا ہو، اور آپ یہ کہہ رہی ہو کہ جو ہے نا یہ بڑھ رہا ہو، تو اس کے بڑھنے سے جو ہے نا کوئی چیز جو ہے نا وہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس سے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کو کوئی فائدہ وغیرہ دیتی ہے۔ تو بھائیو دوستو، یہاں پر جو سوال ہوا وہ مورتی پوجا کے متعلق ہوا، تو یہ بالکل ہی حرام ہے، ہر مذہب میں بھی یہ حرام ہے۔ لہٰذا اگر یہ ہندو یہ کرتے ہیں تو یہ تو ویسے ہی بے وقوف ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا ان سے بات کرنا بھی ٹھیک نہیں۔ اور تو اس لیے اسلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اور صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کریں، اور صرف ایک اللہ کی طرف ہی ہم نے بڑھ کر جانا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔